دوستوں کو معلوم ہے آج کل ایک مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے بچوں کے اغوا کا۔ یہ میڈیا پر بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی آ رہا ہے، اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں علماء کرام، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ وہ دعائیں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جب بچہ گھر سے نکلتا تھا تو وہ دعا پڑھ کے بچوں کو گھر سے نکالا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ باحفاظت واپس گھر آ جایا کرتا تھا۔ اب آج کل چونکہ ماحول نہیں ہے، رجحان نہیں ہے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا، اگر دعاؤں کا اہتمام کریں تو دعا تو ایسی زبردست چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دل سے نکلی ہو تو آسمانوں کو چیر کر عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے جسے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ بچہ جب گھر سے نکلے گا تو واپس آنے تک اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور دعا بھی بڑی مختصر ہے، بڑی آسان سی دعا ہے۔ اس دعا کا پس منظر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے، اور آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے۔ 2 بھائی بنیامین اور یوسف علیہ السلام یہ سگے بھائی تھے، بقیہ 10 بھائی سوتیلے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ چیز سمجھتے تھے کہ نبوت اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمانی ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے 10 بھائی تھے وہ بڑے تھے عمر میں، تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف کم ہے اور اس لڑکے کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے بھائی، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا ہم بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں ہم لکڑیاں وغیرہ بھی چنیں گے، کھیل کود بھی ہوگا، تو آپ ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لَيَحْزُنُنِي، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیج تو دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے آ کر بھیڑیاں کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ان 10 بھائیوں نے کیا کہا؟ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جب انسان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا پھر انسان مارا جاتا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جماعت ہیں بابا، 10 بھائی ہیں، ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نقصان والے لوگ ہیں، پھر تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ ہم 10 بھائی مل کر اپنے بھائی کی حفاظت نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، اور پھر آگے جو واقعہ ہوا انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی شکل 40 سال تک نہ دیکھ سکے۔ پھر وہ ایک وقت آیا، بھائی کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا،
اور پھر کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے رہتے تھے قحط پڑا، اور ملک مصر میں گندم وافر مقدار میں موجود تھی اور دی جا رہی تھی، تو یہ 10 کے 10 بھائی جب وہاں گندم لینے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان میں میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دوسری دفعہ جب تم گندم لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ اب جب دوسری دفعہ یہ جانے لگے تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ بابا وہ جو گندم ہم لائے تھے وہ تو ختم ہونے کو ہے، ہمیں اور گندم چاہیے، اور مصر کے بادشاہ نے ہمیں کہا تھا کہ جو تمہارا بھائی پیچھے رہ گیا ہے اسے بھی اگر تم لاؤ گے تو تمہیں گندم دی جائے گی، ورنہ گندم نہیں دی۔ تو آپ مہربانی کریں اسے ہمارے ساتھ بھیجیں بنیامین کو، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائیوں نے کیا کہا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، گندم لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اس سے پہلے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی، ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اس سے پہلے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی۔ اس وقت بھی تم نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اب اس بھائی کے بارے میں بھی تم کہہ رہے ہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میں اس کو بھیج تو دیتا ہوں لیکن تمہاری حفاظت میں نہیں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ کی ذات سب سے بڑی انسان کی حفاظت کرنے والی ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے کر بھیجتا ہوں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، نص قطعی ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچوں کو گھر سے نکالا کریں تو ماں باپ کو چاہیے کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ دعا پڑھ کر بچوں کو گھر سے رخصت کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ واپس آنے تک بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کس چیز کو روئیں کہ ہم نے تو بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں ٹاٹا ماٹا پاٹا کرتے رہتے ہیں، ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، بس ہاتھ ہی ہلاتے رہیں گے۔ بیڑا غرق کر دیا اس قوم کا، خدا کی قسم اس نئی نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ کوئی پتہ نہیں ہے نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، دعائیں کیا چیز ہیں۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں میرے بھائی، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ پڑھیں نا انبیاء کرام کی تاریخ، قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے، سب نے رب کو پکارا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ تو انسان کو یہ جو دعائیں ہیں نا انہیں ادعیہ ماثورہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، موجود ہیں، اور یہ خالی از فائدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور پابندی سے پڑھیں گے، ماں باپ اب پتہ ہے ماں باپ کتنے خوف زدہ ہیں، ماں باپ اب اتنے خوف زدہ ہیں۔ میرے پاس یہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کئی بچوں کے ماں باپ نے کہا جی ہم خود چھوڑنے آئیں گے، جب تک ہم نہ آئیں آپ نے بچوں کو باہر نہیں نکالنا۔ حالانکہ وہ دور سے نہیں آتے، یہ قریب کی گلیوں سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا خوف زدہ، اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہم خود چھوڑنے آئیں گے، خود لینے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ کون سی دعا میں نے عرض کی ہے جی؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، پڑھیے گا، پڑھیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دعا پڑھ کے بچوں کو گھر سے نکالیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان وہ بچوں کو نہیں ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔